جب اقبال قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں، تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اقبال کی ایک ہے شاعری اور ایک ہے اقبال کے خطبات۔ آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ علمی نہ ہونے دوں، عوامی تھوڑی سی آپ بات کو زیادہ سادگی کے ساتھ سمجھ لیں۔ لیکن کچھ باتیں اقبال ظاہر ہے کہ خود ایک بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا انٹلیکچوئل لیول جتنا بڑا تھا باتیں بھی اتنی بڑی ہیں۔ تو اقبال کی ایک شاعری ہے اور ایک ان کے خطبات ہیں۔ چھٹا خطبہ جو اقبال کا ہے، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، جو چھٹا خطبہ ہے علامہ اقبال کا، اس میں انہوں نے مشرق اور مغرب، اسلام اور مغربی تہذیب کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات لکھی کہ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ قائم نہیں رہ سکے گی، یہ سروائیو نہیں کر سکے گی، حالانکہ اس وقت تو دنیا پر چھائی ہوئی ہے یہ تہذیب، اقبال کے دور میں بھی اس کا غلبہ تھا اور آج بھی مغربی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اقبال کہتے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس بنیاد پر وہ چھٹا خطبہ اقبال کا آپ پڑھیے، میں اس کا الفاظ اقبال کے نہیں ہیں لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اقبال نے مغربی تہذیب پر اس بنا پر تنقید کی کہ مغرب کی تہذیب کسی بھی تہذیب کے قائم رہنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اقدار دائمی ہوں، مستقل ہوں، لیکن مغرب کی تہذیب کی کوئی دائمی اور مستقل اقدار نہیں ہے، یہ ہر لمحہ بدلنے والی تہذیب ہے۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ جن نے لائی گلی وہ دے نال چلی، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصول دائمی نہیں ہے جن پر وہ تہذیب جو ہے وہ قائم رہے، بلکہ وہ قدریں لمحہ بلمحہ بدلتی ہیں۔ اب ایسی تہذیب ایک وقت سے زیادہ قائم نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں خاندانی نظام سارا تباہ ہو رہا ہے، سماجی نظام سارے کا سارا متاثر ہو رہا ہے، پوری انسانیت کو کن اصولوں پر کھڑا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر آپ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو پڑھیں، اس کا پہلا آرٹیکل پڑھیں، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ضمیر اور عقل کی بنیاد پر سارے انسانوں کو آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں۔ تو نہ تہذیبی طور پر، سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی طور پر، تو اقبال نے یہ کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا، کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں، ارتقاء ہے، اور اسی وجہ سے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور قائم ہے اور غلبہ ہے اس کا، لیکن بالآخر یہ زوال پذیر ہوگی کہ کچھ چیزیں حتمی اور دائمی بھی ہونی چاہیے۔ پھر اقبال نے مشرق پر تنقید کی کہ مسلمان پھر کیوں زوال کا شکار ہیں؟ ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں مستقل ہیں، دائمی ہیں، ایسے اصول موجود ہیں کہ جو ناقابل تبدیل ہیں۔ ان کے زوال کی وجہ نے اقبال اجتہاد سے دوری کو قرار دیا، علم اور تحقیق سے دوری کو قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ قوموں اور تہذیبوں کے زندہ رہنے کے لیے جہاں مستقل قوانین کا ہونا ضروری ہے، مستقل اصولوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں ان کے اندر اجتہادی فکر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مغرب کے پاس نرا اجتہاد ہے، مستقل قوانین نہیں ہے، مستقل اخلاقی قدریں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس نری مستقل اصول اور قانون پکڑے ہوئے ہیں اور اجتہادی فکر نہیں ہے۔ ان کا زوال بھی نوشتہ دیوار ہے، اور مسلمانوں کا زوال بھی اقبال نے بتا دیا کہ یہ تحقیق اور جستجو سے دوری یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ علم کو اتنی اہمیت دیتے تھے، تحقیق کو اتنی اہمیت دیتے تھے
کہ ایک ابھی ہمیں تو کسی صاحب علم کو پہچاننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. علم سے اتنا دور نکل گئے ہم لوگ کہ عزت کا معیار علم نہیں ہے. آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ گھروں کے اندر لائبریریاں بنانا لوگ اس کو باعث عزت سمجھتے تھے. ہم نے الماریاں بنا کے اس میں کتے اور بطخیں رکھی ہوئی ہیں، شو پیس اور چیز. یہ ہماری تاریخ کیا تھی کہ لوگوں کی نجی لائبریریاں اتنی بڑی تھی کہ اگر میں یہ موضوع شروع کر لوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ لوگوں کے ذاتی کتب خانے اور اہل علم کی قدر مسلمانوں کے اندر اتنی تھی کہ کسی آدمی کی عزت اور احترام، اس کا وقار اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا تھا. شاعروں، خطیبوں، علماء اور اہل علم کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. کتاب لکھی ہے تو سونے میں تول دو، کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے تو اسی صاحب علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا کے دوسری طرف اشرفیاں اور سونا ڈالنا شروع کیا اور اس کے برابر اس کو دے دیا. جب کسی معاشرے کے اندر اہل علم کی قدر یہ ہو، اور میں یہ بات اکثر وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل علم یا علامہ یا علماء صرف محراب پر بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوتا. عالم ہر وہ شخص ہے جو سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے جس کا علم. اس لیے اسلام کی نظر میں دینی اور دنیاوی علم بھی نہیں ہوتا. علم یا نافع ہوتا ہے یا غیر نافع ہوتا ہے. اگر میڈیکل سائنس، اگر انجینئرنگ، اگر کوئی علم جس کو آپ دنیا کا علم کہتے ہیں وہ انسانیت کے کام آ رہا ہے، یہ رازی کون تھا، یہ رومی کون تھا، غزالی کون تھا، ابن خلدون کون تھا، فارابی کون تھا، جابر بن حیان اور ابن سینا کون تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ صرف دین کے عالم نہیں تھے، سوشل سائنسز اور سائنسز کے عالم تھے، نیچرل سائنسز کے بھی اسی طرح عالم تھے. تو یہ ہماری تاریخ ہے. اقبال نے یہی وہ نقطہ اٹھایا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب تحقیق اور جستجو سے پیچھے ہٹنا، اپنے بزرگوں کی میراث سے لا تعلق ہونا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھا ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو دکھی ہیں اس چیز پر، اور اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ریوائول اور ان کی سروائیول کیسے ہو سکتی ہے. صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے ماضی سے پوری طرح وابستہ ہو کے اپنے حال کا تجزیہ کرو اور مستقبل کی صورت گری کرو. اس کے بغیر مسلمانوں کے لیے اقوام عالم کے اندر عزت اور وقار اور احترام حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے.